قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر آج ہم دیکھیں گے۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ دونوں لوگ جا رہے تھے، ایک کشتی میں سوار ہوئے اور حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ نے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، جب یہ منظر دیکھا تو صبر نہیں کر پائے، اور مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ مومن برائی کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر سکتا، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمانی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، ان کو یہ لگا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، ان کشتی والوں نے ہمیں فری میں بٹھایا اور ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا کہ اے خضر آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا، پھاڑ دیا، لتغرق اهلها، تاکہ آپ اس کشتی والوں کو ڈبا دیں۔ اچھا یہاں غور کیجیے، یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈبا دیں آپ، یہ نہیں کہا کہ آپ کشتی کا تختہ نکال رہے میں ڈوب جاؤں گا، اپنا نام نہیں لیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا کہ اے خضر آپ یہ جو کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں تو یہ کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ تو ایک داعی کو، ایک مصلح کو، ایک اصلاح کرنے والے کو اپنی ذات سے پہلے عام لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان کو اپنی ذات سے زیادہ اور لوگوں کی فکر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈوب جاؤں، انہوں نے کہا کہ اے خضر آپ نے یہ کشتی کا تختہ کیوں نکالا؟ لتغرق اهلها، تاکہ آپ اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا غلطی ہو گئی، اب آپ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اور آگے بڑھے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ آگے ایک بچے سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو اس پر بھی بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت غلط کام کر دیا۔ نکرا کہتے ہیں ایسے غلط کام کو جس کو ریپیئر نہ کیا جا سکے، جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ کہا کہ آپ نے ایسا کام کر دیا کہ اب تو یہ بچہ مر گیا، آپ نے کیوں کر دیا ایسا؟ اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں بولا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا ایک چانس اور دے دیجیے، اب اگر کوئی سوال کروں گا آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ اور آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی سے گزر ہوا، ایک گاؤں سے گزر ہوا۔ استطعما اہلہا، یہ دونوں بھوکے پیاسے تھے، ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ بھی انسان تھے، حضرت خضر بھی انسان تھے، ان کو بھوک لگی، ان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نبی کو بھی کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی انسانی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ بستی والے بڑے کنجوس تھے۔ اتنے بڑے پیغمبروں کو، جن کی ظاہری شکل و صورت سے یہ واضح طور پہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، کہا نہیں بھی ہمارے پاس کھانا نہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، مہمان نوازی یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ہر دور میں جو ایک
بیسک مورل ویلیوز ہیں، ایک انسانیت کی جو تعلیمات ہیں، اس میں مہمان نوازی بھی شامل ہے۔ ہر دور میں اس کو برا مانا گیا کہ مہمان کے ساتھ مہمان کی بے عزتی کی جائے، مہمان کو بھوکا رکھا جائے، مہمان کو خالی جو ہے پیٹ رکھا جائے، اس کو ہر دور میں اور ہر شریعت میں برا مانا گیا۔ بہرحال وہ بستی والے بڑے بد اخلاق قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب یہ دونوں تھکے ہارے بیٹھے تھے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، اب وہاں ایک دیوار تھی، ایک مکان کی دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ فَأَقَامَهُ، حضرت خضر نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اب یہ نہیں پتا کتنی بڑی دیوار تھی، اس دیوار کو اکیلے حضرت خضر نے ٹھیک کر دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے۔ ایک دیوار کو اکیلے کھڑا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنو، اور ظاہر ہے جو جسمانی اعتبار سے مضبوط بنے گا وہ گٹکھا تو نہیں کھائے گا، وہ تمباکو تو نہیں استعمال کرے گا، وہ اسموکنگ تو نہیں کرے گا۔ اسموکنگ کر کے اور گٹکھے کھا کر کے اور نشے کا استعمال کر کے یہ طاقت تو آپ کے اندر نہیں آ سکتی کہ آپ دیوار خود سے ٹھیک کر سکیں۔ حضرت خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ اب حضرت موسیٰ جو وعدہ کر چکے تھے اب نہیں بولوں گا، لیکن غصے میں بھرے پڑے تھے، یہ دیکھ کر کے صبر نہیں ہوا۔ کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی کچھ اجرت لے لیتے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کوئی سروس آپ کو دے سکتا ہوں تو میں والنٹیری ہی دوں۔ اپنی سروس پر انسان ایک مناسب اجرت لے سکتا ہے، ایک مناسب اس کی مزدوری لے سکتا ہے۔ ہر سروس فری ہو ضروری نہیں ہے، خاص طور سے جب سامنے والے ایسے بد اخلاق اور بدتمیز ہوں تو ان کو فری سروس دینا تو بیکار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کو اس پر پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا ذا فراق بینی و بینک، اب بس آپ کی لمٹ پوری ہو گئی، 3 بار آپ کی بات تھی، 3 بار آپ نے جو ہے سوال کر دیا، بول پڑے آپ، بات ختم ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے 3 کام کیوں کیا۔ اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ کہا کہ وہ جو کشتی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، میں نے کشتی کے اندر اس کے ایک تختے کو اس لیے نکالا تاکہ دور سے ہی معلوم ہو جائے کہ کشتی بڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، اور بادشاہ اس کشتی کے بارے میں بے فکر ہو جائے کہ اس کشتی میں مجھے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، اس کشتی کو لوٹنے کا کام وہ نہ کرے۔ اور وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ غریب صرف اسی کو نہیں کہتے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہمارے یہاں غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس مکان ہے تو وہ غریب نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس اگر اچھا کپڑا وہ پہننا ہے تو صاحب وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ غریب کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ جو بھی انسان اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے، اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی نہ ہو، وہ مسکین اور غریب ہے۔ ان لوگوں کے پاس کشتی تھی مگر غریب تھے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی دوسرے کے مال میں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو کوئی کام کرنا پڑے، کوئی چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے، اب پورا گھر جل رہا ہے، اب اس آگ سے گھر کو بچانے کے لیے آپ اس گھر کے مالک کی پرمیشن نہیں لینے جائیں گے کہ صاحب آپ کے گھر میں آگ لگی رہی، میں بجھا دوں کہ نہ بجھا دوں، میں آپ کے بچے کو نکال لوں کہ نہ نکال لوں۔ کسی دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایکشن کیا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی ایمرجنسی آ جائے۔ یہ سبق ملا۔ ظاہر ہے کشتی حضرت خضر کی تو نہیں تھی، کشتی تو ان غریبوں کی تھی، مگر چونکہ آگے ایک بڑا لاس ہونے والا تھا، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس لیے حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کشتی کا تختہ نکال دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور کہا کہ اے موسیٰ، جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، اور بچہ آگے چل کر کے کافر ہونے والا تھا، اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا عذاب بننے والا تھا۔ بچہ اگر
زندہ رہتا اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش بننے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے بچے کو قتل کر دیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی جگہ دوسرا بچہ ان کو دے جو نیک بنے اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا بنے. اب ذرا غور کیجئے میرے بھائی, وہ بچہ جس دن پیدا ہوا رہا ہوگا اس کے ماں باپ خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ اور وہ بچہ جس دن مرا ہوگا اس کے ماں باپ غمگین ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ لیکن یہ اللہ کو پتا تھا کہ اس بچے کا پیدا ہونا اس کے ماں باپ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں تھی, اور اس بچے کا مر جانا اس کے ماں باپ کے لیے خیر کا سبب تھا. یہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ اللہ کو پتا تھا. اس سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملا کہ زندگی میں ہماری تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے. اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی تقدیر کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. کیا پتا کہ جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں بعد میں ہمیں معلوم ہو کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی راحت تھی. جو قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو, اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو جائے. تو یہاں بچے کا وہ بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں بہت بڑی مصیبت تھا, اللہ نے بچے کو اٹھا لیا. اب تیسرا کام جو دیوار کو انہوں نے ٹھیک کیا تھا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. کہا کہ اے موسیٰ وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی, دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور دیوار کے نیچے ان کے بچوں کے ماں باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا, خزانہ دبا کے رکھا تھا. پتہ یہ چلا کہ زمین میں خزانہ دبایا جا سکتا ہے. کوئی ایسی قیمتی چیزوں ہمیں یہ ڈر ہو کہ اگر موجودہ طور پر ہم ظاہر کریں گے تو وہ برباد ہو جائے گی, تو اپنی آنے والی نسلوں کو کے لیے اس کو کہیں سیکرٹ طور پہ رکھا جا سکتا ہے. انہوں نے خزانے کو بچوں کے باپ نے دبایا تھا دیوار کے نیچے. حضرت خضر نے کہا اگر دیوار گر جاتی ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے, اور گاؤں والے تو پہلے ہی ایک نمبر کے کنجوس تھے. جو دو پیغمبروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے وہ کتنے بڑے کنجوس ہوں گے, اور کتنے بڑے جو ہے کیا کہا جائے, چھوڑیے. تو ان سے کیا بعید ہے, وہ خزانہ اس کا چھوڑتے کیا. تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کے خزانے کو پالیں. اور یہ کام میں نے کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ بچوں کا باپ نیک تھا. بہت بڑا سبق یہ ملا کہ اگر انسان نیک ہے, انسان دیندار ہے, یہ نہ سمجھے اس کی دینداری کا پھل صرف اسی کو ملے گا, اس کی نیکی کا بدلہ صرف اسی کو ملے گا, اس کی آنے والی نسلوں کو ملے گا, اس کی اولاد کو ملے گا, اس کی نیکی کبھی برباد نہیں جائے گی. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کا چھوٹا بچہ وہیں پہ لیٹا ہوا تھا, اور یہی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے من اجلک یا بنیا, اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے تاکہ تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام بلند ہو جائے, تیرے گناہ معاف ہو جائے, تیرا باپ تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے. تو ماں باپ کی نیکی کا ثواب بچوں کو ملتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, علماء نے لکھا ہے کہ وہ یتیم بچے اپنے گھر میں سو رہے تھے, کھیل رہے تھے, کیا کر رہے تھے نہیں معلوم, وہ بچے مگن تھے اپنے گھر میں, اور ایک وقت کا پیغمبر ان کے مکان کی دیوار کو ٹھیک کر رہا تھا. یتیم تھے, باپ زندہ نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ایک نبی سے ٹھیک کروا رہا تھا. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو, آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, آپ کا رب پر بھروسہ مضبوط ہو, تو میرے بھائیوں آپ کا باپ ہو یا نہ ہو, جس کا اب نہ ہو اس کا رب ہوتا, اب مانے باپ, جس کا اب نہ ہو اس کا رب ہوتا ہے, جس کا باپ نہ ہو اس کی بھی رب حفاظت کرتا ہے. اس واقعے سے یہ سبق ملا. اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ ایک بادشاہ تھے, اور یہ کس دور کے تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ قرآن کریم نے یہ سب نہیں بتایا.
کیونکہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں اگر کوئی واقعہ بیان بھی ہوا ہے تو اس واقعے کے وہی پہلو بیان ہوئے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انہوں نے دنیا کے 3 بڑے بڑے سفر کیے۔ ایک تو انہوں نے بالکل ویسٹ کا سفر کیا، انہوں نے دنیا کا آخری کونا، پچھم سائیڈ میں، ویسٹ کی سائیڈ میں آخری کونا جہاں آخری آبادی تھی وہاں تک وہ گئے۔ اور ایک سفر انہوں نے ایسٹ کی سائیڈ میں کیا، دنیا کی آبادی کا پورب کی طرف جو آخری حصہ تھا وہاں کا انہوں نے سفر کیا۔ اور ایک انہوں نے نارتھ سائیڈ کا، اتر سائیڈ کا آخری سفر کیا۔ انہوں نے 3 بڑے بڑے سفر کیے۔ اور قرآن کریم ان کے بارے میں اتنا کہتا ہے، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے ذوالقرنین کو بہت سارے اسباب عطا کیے، ان کو ایک بادشاہ کو جو اسباب اور جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے وہ ساری چیزیں دی، مگر وہ مومن تھے، انصاف پرور تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت کا کوئی غلط یوز نہیں کیا۔ ان کا گزر 2 پہاڑوں کے پاس، ایک آبادی کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں ایک بستی رہتی تھی، وہ لوگ، ان کی لینگویج الگ تھی، حضرت ذوالقرنین کی لینگویج الگ تھی، ان کی لینگویج الگ تھی۔ انہوں نے ٹرانسلیٹر کے ذریعے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، یاجوج ماجوج نام کی ایک ظالم قوم ہماری بستی میں آتی ہے، ہمیں لوٹتی ہے، مارتی ہے، چلی جاتی ہے اور پہاڑوں کے اس پار چلی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا بیریئر کھڑا کر دیں، ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یہ یاجوج اور ماجوج ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیں تو ہم آپ کو اس کا ایک بہترین جو ریوارڈ ہو سکتا ہے، اس کی جو اجرت ہو سکتی ہے وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اب ذوالقرنین کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ جب ان کو یہ آفر دیا گیا کہ آپ ہمارے لیے دیوار کھڑی کر دیں، ہم آپ کو بہترین اجرت دیں گے، تو حضرت ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ میرے لیے زیادہ ہے، میرے لیے بہتر ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، مجھے مین پاور دے دو، مجھے آدمی دے دو جو اس دیوار کو کھڑی کرنے میں، اس بیریئر کے کھڑی کرنے میں میری تعاون کریں، میری مدد کریں۔ کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے مین پاور چاہیے، آپ آدمی دے دیجئے اور میں جیسے جیسے کہتا ہوں ویسے آپ جو ہے دیوار کھڑی کرنے میں میرا تعاون کیجیے۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں لا کے دے دیجئے، لوہے کی شیٹس لا کے دے دیجئے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان لوہے کی شیٹ سے انہوں نے ایک بڑی دیوار کھڑی کی، قال انفقوا، تو کہا کہ آگ جلاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب آگ جلا دی گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا کہ اب اس لوہے کی شیٹس پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا، اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہا کہ اب یہ دیوار میں نے اتنی اونچی بنا دی اور اتنی مضبوط بنا دی کہ نہ تو اس دیوار پر یاجوج اور ماجوج چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں، نہ اس کے اندر سوراخ کرنا، نہ اس کے اوپر چڑھ پانا۔ لیکن ہاں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے تکبر کا اظہار نہیں کیا، بڑائی کا اظہار نہیں کیا۔ جب دیوار کھڑی ہو کے تیار ہو گئی تو کیا کہا؟ قال ھذا رحمت من ربی، کہا کہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ مجھ سے اللہ نے یہ کام لے لیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جب قیامت آنے والی ہوگی، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ صبح شام اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ وہ دیوار وہ گرا دیں، اس دن ان کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو کہ میں سوراخ کر دیں گے، اور اس دن وہ دیوار میں سوراخ کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی آبادی میں داخل ہو جائیں گے۔ قیامت کے پہلے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج نام کی یہ ایک فسادی قوم ہوگی، یہ وحشی ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو بہت خون خرابہ کریں گے، یہاں تک کہ آسمان میں بھی یہ لوگ تیر چلائیں گے، آسمان میں تیر چلائیں گے، اور وہ تیر واپس جب لوٹے گا تو خون آلود ہو کر کے لوٹے گا۔ یہ گویا نعوذ باللہ اللہ کے فرشتوں کے اوپر جو ہے یہ اپنی دانش میں، اپنی سمجھ کے حساب سے یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے فرشتوں کو مار رہے ہیں، یہ ان کی چھوٹی سمجھ ہوگی۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور ان کی گدیوں میں ایک ایسا کیڑا
پڑ جائے گا جو ان کا کام ختم کر دے گا. یہ سارا معاملہ قیامت کے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین نے جب وہ ڈیم بنایا اور وہ دیوار بنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ میں نے یہ بنایا ہے. جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا اتنی مضبوط دیوار باقی نہیں بچے گی اور یہ ختم ہو جائے گی, اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں. کون لوگ ہیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو سب سے زیادہ خسارے والے اور نقصان والے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جن کی دنیا کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں. دنیا میں نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں زیرو ہے, زیرو, کوئی شمار نہیں, کوئی کاؤنٹ نہیں. کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہوں گے, جن کا ایمان درست نہ ہوگا, جن کی توحید درست نہ ہوگی. ایمان اگر صحیح نہیں ہے, توحید گڑبڑ ہے, نہ روزہ اللہ کیا کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ عمرہ کام آئے گا, نہ نمازیں کام آئے گا, کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں آئے گی. ایمان سب سے ضروری شرط ہے میرے پیارے بھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا ذکر کیا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, بے شک ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے گا جہاں وہ مہمان بن کر کے جائیں گے. خالدین فیہا, اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, وہ جنت الفردوس سے کبھی بور نہیں ہوں گے, کبھی وہاں سے نکلنے کی, کبھی وہاں سے ٹرانسفر ہونے کی تمنا نہیں کریں گے. دنیا میں آپ دبئی چلے جائیں, آپ خوبصورت سے خوبصورت جو ہے نیچرل پلیس پہ چلے جائیں, ایک ہفتہ بعد 10 دن کے بعد آپ کو لگے گا یار چینج ہونا چاہیے, زندگی میں کچھ چینج ہونا چاہیے. آپ لگزریس سے لگزریس لائف سے بھی ایک وقت آتا ہے اکتا جاتے ہیں. جنتی جنت سے کبھی اکتائیں گے نہیں, کبھی بور نہیں ہوں گے, کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے اللہ اس سے بہتر کوئی زندگی دے دے. وہ ایسی زندگی ہوگی میرے بھائی. اس کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت ہمارے سامنے آتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر اور انسان ہوں. یوحا الیہ, ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے. کیا پیغام آتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے. دیکھیے سورہ کہف کی پہلی آیت میں بھی توحید کا ذکر ہے اور سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی توحید کا ذکر ہے. کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں, میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے, فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, وہ 2 کام کر لے. پہلا کام تو یہ کرے کہ جو عمل کرے وہ عمل صالح کرے, نیک عمل کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا صرف عمل کرے, اللہ نے کہا نیک عمل کرے. اللہ کیا کوانٹیٹی نہیں, اللہ کیا کوالٹی چاہیے. آپ کا عمل نیک کب ہوگا؟ جب آپ کا عمل ریاکاری سے پاک ہوگا, جب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا اور آپ کا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. یہ 2 کنڈیشن جب تک عمل کے اندر نہیں ہے, آپ کا عمل, ہمارا عمل, عمل صالح نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو جنت میں جانا ہے, جس کو رب سے ملاقات کرنا ہے, وہ 2 کام کر لے. پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, عمل کرے تو نیک عمل کرے, اور دوسرا کام یہ کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے, اور ہائے سورہ مریم کتنی پیاری صورت ہے. اس کی کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ اس کو سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا جو ریدم ہے, اس کا جو اس کی آیتوں میں جو ایک تناسب ہے بہت خوبصورت ہے. اس کو پڑھیے, آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں سنیے, آپ کو ایک الگ لذت محسوس ہوگی. سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے. زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, 70 سال 80 سال ہو گئے, عمر ہو گئی, اولاد نہیں تھی. اب دعا کر رہے ہیں, 80 سال عمر ہو گئی, عام طور سے دنیاوی اعتبار سے اب اولاد
کہ حصول کی عمر نکل چکی ہے، مگر زکریا علیہ السلام دعا کر، کیسے دعا کر رہے ہیں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. یاد کرو میرے بندے زکریا کو، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کر رہا تھا. یہ چپکے چپکے کیوں دعا کر رہے تھے؟ یہ چپکے چپکے دعا اس لیے کر رہے تھے کہ دنیا مذاق نہ اڑائے کہ صاحب 80 سال کے بڑے میاں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. ایک تو مقصد یہ تھا، اور دوسرے مقصد چپکے چپکے دعا کرنے کا یہ بھی ہے کہ جب انسان اکیلے میں تنہائی میں چپکے چپکے دعا کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس میں للہیت زیادہ ہوتی ہے. تو دعا کر رہے ہیں. اب دعا مانگنے کا انداز دیکھو میرے بھائی. کہتے ہیں انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں پرانی ہو گئیں، بوسیدہ ہو گئیں. واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے، بال پک گئے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں تجھ سے دعا کرنے سے مایوس نہیں ہوا. اللہ کے سامنے اپنی کمزوری بیان کیا کرو میرے بھائی. اللہ کو بندہ پسند ہے جو اپنی کمزوری بیان کرے، اپنے دکھڑے بیان کرے. اللہ سے دعا مانگنے کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمزوری، اپنی لاچاری اور اپنی بے بسی کو وسیلہ بنائے. یہاں زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے کا ذکر کر کے، اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال پک گئے، لیکن اے اللہ تجھ سے دعا مانگنا میں نے نہیں چھوڑا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اے اللہ تو نے اگر مجھے کوئی اولاد نہیں دی، مجھے ڈر ہے میرے بعد میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار لوگ میرے علم کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. میرا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو علم اور جو دینداری میرے پاس ہے، اے اللہ اس کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. دنیا میں لوگ اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ کوئی اس لیے اولاد مانگتا ہے کہ اللہ اتنی بڑی پراپرٹی ہے کون سنبھالے گا. کوئی اس لیے اولاد مانگتا ہے کہ اللہ کس کے لیے دولت اکٹھا کروں، کوئی وارث دے دے. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو دینداری میرے پاس ہے، جو علم میرے پاس ہے، وہ علم برباد ہو جائے گا. اے اللہ اس لیے ایک نیک بیٹا دے دے. مجھے معلوم ہے میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی اس لائق نہیں اسے بیٹا پیدا ہو، لیکن اے اللہ تو اپنے کرم سے مجھے بیٹا دے دے. اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کا نام یحییٰ رکھا. اللہ نے کہا کہ اے زکریا تجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام بھی یونیک ہے، یہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا. اس سے یہ پتا چلا کہ بچے کا یونیک نام رکھا جا سکتا ہے. پورے کرنول میں پورے گڈھے پہ وہ نام کسی نے نہ رکھا، وہ رکھ سکتے، مگر نام اچھا ہونا چاہیے. یہ یونیک رکھنے کے چکر میں آج کل بڑے الٹے سیدھے پاکستانی سیریلز کو دیکھ کے لوگ نام رکھ رہے ہیں، ٹرکش نام رکھ رہے ہیں، نام کا کچھ عطا پتہ نہیں. اچھا پوچھو بھائی یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولے مولوی صاحب انٹرنیٹ سے دیکھ کے رکھا. اب یہ صاحب انٹرنیٹ کب سے معتبر ہو گیا بھائی؟ انٹرنیٹ پر الا بلا دنیا بھر کی ویب سائٹیں موجود ہیں. جس لفظ کا عربی زبان میں کوئی وجود نہیں، اس کے معنی جو ہے نیٹ پر موجود ہے. صاحب خوبصورت لڑکی، قسمت والی لڑکی، قسمت والا لڑکا، آدمی پھٹ سے رکھ دیتا صاحب میرا بیٹا قسمت والا بن گیا. تو نام آپ علماء سے پوچھ کے رکھیں، جن کو عربی زبان آتی ہے ان سے پوچھ کے رکھیں، جو جانکار لوگ ہیں. انٹرنیٹ کوئی آتھینٹک چیز نہیں، انٹرنیٹ پر تمام دنیا بھر کی فالتو ویب سائٹیں موجود ہیں. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کیا اللہ نے. حضرت مریم اللہ کی نیک بندی تھی، دن رات عبادت کرتی تھی، بیت المقدس کے اندر رہتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی. حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے. مریم دیکھ کے گھبرا گئی اور کہنے لگی خبردار مجھ سے دور رہنا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے میرے پاس مت آنا. ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، واقعی میں اللہ کا ڈر ہے تیرے اندر، میرے قریب مت آنا. قال انما انا رسول ربک. حضرت جبریل نے کہا گھبرائیے مت، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا ہوگا، مجھے آج تک کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا، اور نہ میں کوئی بچلن عورت ہوں، تم کیا بات کرو مجھے بیٹا ہوگا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قال کذالک قال ربک هو علی حی. کہا کہ اے مریم
جب اللہ کا حکم ہے تو کیوں, کب اور کیسے, یہ تو کوشچن ہی نہیں پیدا ہوتا. قال کذالک, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے تجھے بیٹا پیدا ہوگا. آج عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسائی لوگ کہتے ہیں صاحب بغیر باپ کے کوئی اور نبی کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہمارے نبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے کیونکہ ان کا باپ کون تھا؟ نعوذ باللہ اللہ تھا. ارے ہم سے پوچھو نا, تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حیرت کا اظہار کرتے ہو, ہم تو آدم علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ حیرتناک سمجھتے ہیں. ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے اور بغیر کسی عورت کے شامل ہوئے صرف ایک مرد کے ذریعے آدم کے ذریعے حوا کو پیدا کر سکتا ہے, تو وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کی ماں تھی حضرت مریم. اب جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا, جو لیبر پین ہوتا ہے, جو درد ذہ ہوتا ہے, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِزْءِ النَّخْلَةِ, جب یہ درد ان کو اٹھا تو اس بیت المقدس سے باہر نکلی اور ایک کھجور کے پیڑ کے پاس پہنچی اور مارے درد کی اور مارے غم کے مریم کی زبان سے ایک جملہ نکلا, قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا, میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی. ایک پاک دامن عورت, ایک شریف عورت اپنے کردار اور کیریکٹر پر بدکاری کا دھبا لگنے سے پہلے مرنا پسند کرتی ہے. میرے بھائی, مریم کی زبان سے مرنے کی دعا نکلی. مرنے کی دعا تو اسلام میں جائز نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی مرنے کی دعا نہ کرے. کبھی زندگی میں بہت پریشانی آ جائے تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اٹھا لے مجھے. یہ دعا کر سکتے ہو آپ, موت کی تمنا نہیں کر سکتے. مگر یہاں مریم کی پاک دامنی دیکھو میرے بھائی, کنواری مریم ہے, پاک دامن مریم ہے, اور بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا تو زبان سے یہ آرزو نکلتی ہے, یا لیتنی مت قبل ھذا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, اور کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا. فناداها من تحتها الا تحزنی, اللہ کے فرشتے نے ان کو پکارا کہ اے مریم تم گھبراؤ نہیں, تم غمگین نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا, اے مریم ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی. اگر ہاجرہ کے لیے اللہ نے زمزم کا انتظام کیا تھا تو یہاں حضرت مریم کے لیے اللہ نے نہر کا انتظام کر دیا. مریم کو پیدائش ہونے والی ہے, ان کو پانی کی کمی نہ ہو جائے, ان کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن کی شکار نہ ہو جائیں, ان کے لیے اللہ نے نہر جاری کر دی. کہا مریم تیرے نیچے نہر جاری ہوگی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اور اے مریم ذرا تو اس پیڑ کو ہلا, اس کھجور کے پیڑ کو تو حرکت دے, تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں, پکی پکی کھجوریں تیرے اوپر گریں گی. علماء لکھتے ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد ایک عورت کے لیے بہترین غذا ہے رطب, جس کو بولتے ہیں تازہ کھجور, پکی ہوئی جو کھجور ہوتی ہے. ایک ڈیلیوری کے بعد جب عورت کو کمزوری ہو, جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ممکن ہو تو اس کو رطب کھلایا جائے, بہترین غذا ہے. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے رطب کھلایا تھا. اچھا مریم پیدائش کا ٹائم ہے, کمزور ہیں, ظاہر ہے کہ ہر عورت کمزور ہوتی ہے اس ٹائم, لیکن اس موقع پر بھی اللہ نے کہا کہ اے مریم پیڑ کو ہلاؤ تب کھجور گرے گی. اس سے یہ سبق ملا کہ حرکت میں برکت ہے. جب تک آپ ہمت مرداں مدد خدا, آپ صاحب بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے, آپ کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو مومنٹ تو کرنا پڑے گا. حضرت مریم نے جب پیڑ کو ہلایا ہے تب کھجور گری ہے. اچھا اب کھانے کا انتظام ہو گیا, پانی کا انتظام ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب مریم علیہ السلام اس بچے کو, اپنے بچے کو گود میں لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا, قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے بہت گندا کام کیا, بہت بڑا تو نے پاپ کر دیا. مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا, اے ہارون کی بہن, یا اکتا ہارون, اے ہارون کی بہن, ماں کان ابوک امرأ سوء, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, نہ تیری ماں بد چلن تھی. یہ تین رشتے جو ہوتے ہیں نا, ایک لڑکی کے کیریکٹر کو بنانے اور سنوارنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے.
لڑکی کا بھائی کیسا ہے, لڑکی کی ماں کیسی ہے, لڑکی کا باپ کیسا ہے. یہ تریکوণ ہے, یہ ٹرائنگل ہے. یہ تین رشتے اگر گڑبڑ ہیں تب لڑکیاں گڑبڑ ہوں گی. اور اگر بھائی نیک ہے, باپ شریف ہے اور ماں پاک دامن ہے تو اس کے بعد اب تقدیر میں لکھا ہو بیٹی کا کیریکٹر لیس ہونا تو الگ بات ہے, ورنہ لڑکی ان تین رشتوں کے پاک دامن ہونے کے بعد لڑکیاں عام طور سے خراب نہیں ہوتی. آج ہمارے یہاں صاحب اس پر تو بڑی تقریر ہوتی ہے کہ صاحب ہماری قوم کی بچیاں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں, اس پر بھی تو غور کرو, لڑکی کا بھائی کیسا ہے. معاف کرنا, آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے. جو لوگ اپنی لڑکیوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں وہ لڑکوں کے 100 خون معاف کر کے بیٹھے ہیں. لڑکیوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, لڑکیاں رات میں کس سے بات کر رہی ہیں نظر رکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے بھائی. اور لڑکا کیا کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 بجے رات تک کس کے ساتھ لگا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تین رشتے ہیں, لڑکی کا بھائی, لڑکی کی ماں, لڑکی کا باپ. یہ تین رشتے اگر صحیح ہے تو لڑکیاں صحیح ہوں گی, اگر یہ تین گڑبڑ ہیں تو لڑکیاں بھی گڑبڑ ہوں گی. کہا کہ اے ہارون کی بہن, ان کے بھائی کا نام ہارون تھا, کہا ہارون کی بہن تیرا بھائی ہارون ایک انسان ہے, تیرا باپ نے ایک آدمی ہے, تیری ماں شریف ہے, تو کیسے بدچلن نکل گئی. اللہ نے منع کیا تھا مریم بولنا نہیں, مریم بولی نہیں, بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود کا بچہ ہے, جو دودھ پیتا بچہ ہے, اس سے کیا بات کریں. کہا مریم تو بتا, تو یہ دھبا کہاں سے لے کے آئی, تو یہ پاپ کہاں سے لائی. جب ایک پاک دامن ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگی, اللہ نے اس ماں کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اس کے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی. اور حضرت مریم کی گود کا وہ بچہ جسے دنیا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتی ہے, وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے بولا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. کہو لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میں عیسیٰ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, عیسائی کہتے ہیں صاحب ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, وی آر کرسچن, وی فالو جیسس کرائسٹ, ہم عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں. ان سے پوچھو ارے تم کون سے عیسیٰ کو مانتے ہو؟ جو عیسیٰ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تم اس عیسیٰ کی پہلی بات نہیں مانتے, تم کہتے ہو عیسیٰ سن آف گاڈ ہے, اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ پہلا جملہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اور تم اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. جس عیسیٰ کی تم پہلی بات نہیں مانتے, تم کون سے کرسچن ہو, تم نہیں مانتے ہو اس کو عیسیٰ علیہ السلام. پہلا جملہ ان کے منہ سے نکلا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اچھا برکت والا کیسے بنایا ہے؟ آدم کے بیٹوں میں کسی کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی جتنی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. کون سا سن چل رہا ہے بھائی؟ 2024. اور ابھی کب آئیں گے حضرت عیسیٰ نہیں پتا, قیامت کے پہلے آئیں گے. 2024 سال دنیا سے ان کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے, یعنی ابھی بھی وہ زندہ ہیں, اور اکلوتے نبی ہیں جن آسمان پر جن کو زندہ رکھا گیا ہے, اور ابھی وہ دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد ان کی نیچرل ڈیتھ ہوگی. اتنی لمبی عمر آدم کے بیٹوں میں سے کسی کو نہیں دی. وجعلنی مبارکن, میں برکت والا اللہ نے مجھے بنایا ہے, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ نے جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی, اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ نے بنایا ہے. ان کے تو باپ نہیں تھے نا, ان کی تو صرف ماں تھی. حضرت یحییٰ کے بارے میں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, مگر حضرت عیسیٰ کی تو صرف ماں تھی, تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں. اب دیکھو, چھوٹا بڑا چھوٹے کو سمجھائے تو ظاہر ہے کہ سمجھانے کا بہت سا انداز ہو سکتا ہے, لیکن جب چھوٹا بڑے کو سمجھائے تو بڑی پرابلم ہے. چھوٹے کو یہ بھی لحاظ رکھنا ہے کہ میں چھوٹا ہوں, سامنے میرا بڑا ہے, اس کو ادب کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور اس کو پیغام بھی دینا ہے. یا ابراہیم کو اپنے باپ کو توحید سمجھانا ہے, باپ مشرک ہے, باپ کافر ہے, ابراہیم مومن ہے, ابراہیم موحد ہے. اب کیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو تبلیغ کر رہا ہے, ذرا ان کا انداز دیکھو. اللہ کہتا ہے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اے ابا جان آپ مجھے فالو کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، سامنے باپ ہے تو انداز دیکھو بات کرنے کا، کہہ رہے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مجھے فالو کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ اس کے بعد بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اچھا کیا ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے؟ شیطان کی تو پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں ابراہیم کہہ رہے شیطان کی پوجا مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کے آپ کسی کی بھی عبادت کریں، حقیقت میں آپ شیطان کی عبادت کریں، شیطان کی اطاعت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ کوئی اگر اللہ کے کسی ولی کی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، کسی نبی کی عبادت کر رہا ہے، وہ یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ صاحب میں تو اللہ کے ولی کی عبادت کر رہا ہوں، ارے تو بھی شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ جو بھی شرک کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہا لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ لاحق ہو جائے، کہیں اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، اللہ کے عذاب میں آپ گرفتار نہ ہو جائیں۔ اے ابا جان آپ جلدی سے توحید کے راستے پر آ جائیے۔ بار بار ابا جان یا ابتی کہہ کے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، لیکن باپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم خبردار کیا تو میرے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا اے ابراہیم میں پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے دور چلا جا۔ بیٹے کی اتنی محبت بھری گفتگو کے سامنے باپ کا یہ ری ایکشن تھا۔ باپ نے جان سے مارنے کی بات کہی، اور باپ نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے، باپ نے کہا اے ابراہیم۔ اب بیٹا بھی نہیں بول رہا ہے، ابراہیم بول رہا ہے، اور کہہ رہا ہے دور ہو جا میری نظر سے، اگر تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں اس کو نہیں اپنائے گا تو دور ہو جا میری نظر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، کہا ابا جان سلام علیک، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا۔ اللہ کی توحید کے لیے جب کوئی کسی کو چھوڑتا ہے، سبق یاد کر لو میرے بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے من ترک شیئا للہ، جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ اس کو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب ان کی اولاد میں سے آئے، انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے ان کو آنے والے تمام نبیوں کا باپ بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی توحید کی برکت میرے پیارے ساتھی۔ اس کے بعد نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نالائق لوگوں کا ذکر کیا۔ نبیوں کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے۔ کون نالائق لوگ آئے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا۔ دیکھیے نماز کو چھوڑنے کی بات نہیں کہی اللہ نے، نماز کو برباد کرنے کی بات کہی۔ آج ہماری اکثریت نماز کو چھوڑ نہیں رہی، نماز کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل چلا گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، نماز کے ٹائم مسجد میں، وہ تو مجبوری میں چھوڑا نا، تو نماز برباد کر رہا ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کے آئی پی ایل میچ دیکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رات کو 2-2 بجے تک سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، اور صبح فجر میں کھراٹے مار کے سو رہا ہے۔ یہ نماز چھوڑ نہیں رہا، نماز کو برباد کر رہا ہے۔
اور جو نماز کو برباد کرے گا، قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ شہوتوں کا غلام بن جائے گا، وہ خواہشات کا غلام بن جائے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ بدکاری بھی کرے گا، وہ لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ بھی کرے گا، وہ غیر محرم سے تعلقات بھی قائم کرے گا، خواہشات کا غلام بن جائے گا وہ انسان۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، نماز کا خواہشات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خواہشات کے بندھن میں آپ بدے ہوئے ہیں، گندی عادتیں اور بری عادتیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، موبائل کی لت کے شکار ہیں آپ، نشے کی لت کے شکار ہیں آپ، زنا کی لت کے اللہ نہ کرے شکار ہیں آپ، قرآن کریم ایک نسخہ بتا رہا ہے، نماز کے سچے پابند بن جاؤ، نماز کے سچے پابند بن جاؤ، انشاءاللہ خواہشات کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور خواہشات کی غلامی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جو نمازوں کو برباد کرتا ہے وہ شہوتوں کا غلام ہو جاتا ہے، اور جو نماز کا پابند ہوتا ہے شہوتیں اس کو اپنا غلام نہیں بنا پاتی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں بارے میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ بھائیو، وقت زیادہ ہو گیا، سورہ طٰہٰ کی بھی کچھ آیتیں تھیں لیکن معذرت چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو آیتیں ہم لوگوں نے ابھی تک سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔